اس پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، چرند پرند انسانوں کو، اس کائنات کے ایک ذرے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں دماغ دیا سوچنے کے لیے، عقل دی، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ بے شمار اعضاء جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور فضل ہے۔ اور انہی انعامات میں سے اور انہی احسانات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم الشان ملک دیا جس کا نام پاکستان ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہمارے پاس دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ قدر و قیمت اس لیے نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ دو نعمتیں ہمیں بغیر مشقت، بغیر قربانیوں اور بغیر محنت کے ملی ہے۔ ان میں سے ایک ایمان کی دولت اور دوسرا یہ پاکستان جو ملک ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ یہ ہمیں جو ایمان ملا ہے تو یہ وراثت کے اندر اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے اس ایمان کی قدر اور قیمت ہمارے ہاتھ نہیں ہے۔ ایمان کی قدر اور قیمت اگر ہم نے جاننی ہے تو صحابہ اکرام سے پڑھانے کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنی اولاد قربان کیے، اپنے مال، اپنا وطن، اپنی جاگیریں، اپنے فصلوں کو قربان کیا، تو وہ دین کی خاطر اور ایمان کی خاطر انہوں نے قربان کیا۔ تو جب قربان کیا تو پھر اس ایمان کی قدر و قیمت بھی ان کے دل میں تھی۔ اور آج ہمارے پاس اور ہمارے دل کے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ ایمان بغیر قربانیوں کے، بغیر مشقتوں کے اور بغیر آزمائشوں کے ملا ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان کی اور دین و اسلام کی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہے پاکستان اور اپنا وطن، اس کی قدر و قیمت بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے اس کی قدر و قیمت کہ یہ ملک ہمیں بغیر مشقت، بغیر قربانیوں اور بغیر آزمائشوں کے ہمیں ملا ہے۔ اگر ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں تو ہمارے اوپر 200 سال انگریزوں کی حکومت رہی ہے۔ انگریزوں نے 200 سال تک ہمارے اوپر حکمرانی کی ہے، اور ہم وہی مسلمان ہیں کہ ہم انگریزوں کے غلام تھے۔ اور اس کے متعلق ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں جو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی اور آزادی عطا کی۔ اور فرعون وہ ظالم بادشاہ تھا کہ جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور بنی اسرائیلیوں پر انتہائی ظلم اور زیادتی کرتا تھا۔ جن انتہائی ظالم بادشاہ تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی اور آپ کا بھائی فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے اور بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتی کی ہے، اور اس سے مطالبہ کرو کہ بنی اسرائیل کے اوپر سے ظلم اور زیادتی کو جو ہٹا کر انہیں آزادی عطا کر دی جائے۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہے تو ان سے مطالبہ کیا، تو فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے کہا میں ایسا جو ہے ہرگز نہیں کروں۔ اور آپ کی تفصیلی قصہ واقعہ ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے غلامی اور آزادی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس
السلام کی قوم کو حکم دیا کہ آپ نے راتوں رات فرعونی اور اس کے جو وزیر مشیر اور نوکر سو جائیں تو آپ نے راتوں رات اس مصر سے نکلنا ہے. اور ایسا ہوا کہ جو ہے فرعون کی قید سے بنی اسرائیل نکلے, انہیں آزادی مل گئی. اور پھر انہوں نے آزادی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو ایسا ہی جب ہمارے اور ہم مسلمانوں کے اوپر 200 سال تک انگریزوں کی حکومت تھی, اور صرف وہی انگریز ہے کہ جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد پر انتہائی ظلم اور زیادتی کی, اور ہمارے آباء و اجداد ان کے غلام تھے. سینکڑوں میل سے کئی بھاری سامان انگریزوں کا اٹھاتے اور انگریزوں کے قدموں میں پہنچاتے. یعنی مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا کہ جو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا تھا. اور ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ اس دور کے اندر اور سلوک کیا گیا. اور 200 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب مسلمانوں کی التجا اور دعائیں اور کوششوں کے بعد اللہ نے جب دعا سنی اور مقصد پورا کیا, اور یہ جو ہے 200 سال تک علماء کرام نے اور اسی طرح جو ہے عوام نے اور اسی طرح جو سیاسی انصب کے اوپر فائز تھے جو مسلمان تھے, انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ہم ایک دن اپنا ملک بنائیں گے اور ان انگریزوں سے اپنی جان کو چھڑائیں گے. ایسا ہوا کہ 1947 کے اندر 14 اگست اور 27 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا یہ خواب پورا کیا. اور پورا کرتے ہوئے اللہ نے ان مسلمانوں کے اوپر 2 احسان کیے. ایک احسان کہ انگریزوں کی غلامی سے اللہ تبارک و تعالی نے ان مسلمانوں کو نکال دیا. وہ انگریز جو 200 سال تک ان مسلمانوں کے اوپر اپنی حکمرانی کرتے تھے اور ظلم و زیادتی کرتے تھے. اور دوسرا جو انعام اللہ نے کیا وہ اپنا ملک اللہ نے انہیں عطا کیا, اور پاکستان. اگر ہم آج جو ہے اس خوشی کو محسوس نہیں کرتے تو آج فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ جو 5 وقت کی جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے, ان پر پابندی ہے. اسی طرح آج ملکوں کے اندر ایسا ہے کہ وہ آزاد نہیں دے سکتے, اپنے دین پر پورا عمل نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پاکستان ایسا عظیم الشان ملک دیا کہ ہم شریعت کے پورے احکامات پر اپنے دل سے اتباع کرتے ہوئے اس پر عمل کر سکتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہمیں ملک دیا ہے یہ قربانیوں کی بدولت دیا ہے. 1947 کی اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو یہ ملک ہمیں بغیر مشقتوں بغیر محنتوں کی نہیں ملا. تاریخی کتابوں میں ذکر ہے, فرماتے ہیں کہ جب انڈیا سے ہم مسلمان روانہ ہوئے اس پاکستان کی طرف تو انہوں نے اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دی. ایسے بھی بیچ میں تھے کہ جن کے پاس سینکڑوں جائیداد تھے اور کئی بڑی فصلیں تھیں, جو سواریاں تھیں, پیسہ تھا, سب کچھ تھا, انہوں نے سب کچھ کو چھوڑا. تو اس کے پیچھے ایک مقصد تھا, اور پاکستان کو بنانے کا مقصد بھی ایک ہی تھا. ہم میرا مزاج ایسا ہے کہ جو ہے ہم صرف نماز, روزہ, زکات اور ان چیزوں تک عوام کو محدود نہ رکھیں, بلکہ عوام کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کیسے آزاد ہوا, کن قربانیوں سے آزاد ہوا, اور ان باقی چیزوں کے متعلق بھی عوام کو, جوانوں کو, بوڑھوں کو بتائیں تاکہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں نے خواب دیکھا تو اپنی جائیداد کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہوئے, اور دیکھیں آپ اپنی گرفتار میں سوچیں کہ کوئی ہمیں حکم دے کہ ہم نے دوسرے ملک میں ہجرت کرنی ہے اور اپنے گھر بار کو, اپنے کاروبار کو, اپنی فصلوں کو چھوڑ کر ہم نے جانا ہے, تو مشکل ہے آپ میں سے کوئی آدمی ایسا قدم اٹھائے. لیکن اس وقت کے مسلمانوں پر انگریزوں نے اتنی
جو ہے ظلم اور زیادتی کی کہ انہوں نے یہ قدم اٹھانے پر وہ مجبور ہو گئے. اور پھر تاریخی کتابوں میں ذکر ہے کہ جب بری طرح مسلمانوں کی جب پاکستان پہنچی تو اس ٹرین کے اندر جو ہے 6 لاکھ مسلمان عاشق. اور جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو انہی سکھوں اور انہی ہندوؤں نے ہماری ماؤں بہنوں کو ہمارے آباء و اجداد کی عزتیں اور کچھ عورتوں کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ عورتوں نے اپنی عزت کی خاطر جو ہے سمندر میں چھلانگیں لگائی. اور ایسا وقت بھی آیا کہ راستے کے اندر سفر کرتے کرتے ان کی جان ادھر ہی نہیں گئی اور کچھ بچے تھے جن لاشوں پہ ڈھیر لگے ہوئے تھے. اور جب پاکستان کے اندر پہنچے تو انہوں نے سکون کا سانس اور پاکستان کو آزاد کرنے کا مقصد ہی بھی ایک تھا کہ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا کیا مقصد تھا کہ دین کی خاطر ہم آزادی چاہتے ہیں. ہم اپنی اذان دیں تو وہ پورا علاقہ سنے. اگر ہم نماز پڑھیں تو بغیر پابندی کے پڑھیں. ہم دین کے کسی کام کی اتباع کریں یا اس پر عمل کریں تو ہم آزادی سے کریں. لیکن آج ہم تھوڑے جسموں کے اعتبار سے تو آزاد ہیں لیکن ابھی بھی ہمارا ذہن اور عقیدہ وہی غلاموں جیسا عقیدہ ہے. اور اپنے قدم سے محبت کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اگر ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم کے لیے دعا کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے قدم کے لیے دعا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قدم کے لیے دعا کی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قدم کے لیے دعا کی. اور جب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم چھوڑا اور ہجرت کی مدینہ کی طرف تو اس وقت مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اگر یہی میری قوم مجھے ہجرت پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی اپنے ملک کو نہ چھوڑتا. اور جو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف تو اس وقت مدینہ کا نام تھا